اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ البتہ جو اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرے رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہیں ٹھہراتے اور جو اس کی راہ میں دیتے ہیں تو جو کچھ دیتے ہیں اس طرح دیتے ہیں کہ ان کے دل اس خیال سے کانپتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹنا ہے۔ وہی ہیں جو بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں اور وہ ان کو پا کر رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بالکل ٹھیک ٹھیک بتا دے گی کہ وہ دنیا میں کیا عمل کرتے رہے، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ نہیں، یہ منکرین اس کو نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہی نہیں ان کے مشاغل اس کے سوا ہیں، یہ انہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ جب ان کے خوشحالوں کو ہم عذاب میں پکڑ لیں گے تو یہ فریاد کرنے لگیں گے، اب آہو فریاد نہ کرو، ہماری طرف سے اب تمہاری کوئی مدد نہ ہوگی۔ میری آیتیں تمہیں سنائی جاتی تھیں تو تم پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہوئے الٹے پاؤں بھاگتے تھے، اس سے تکبر کر کے گویا کسی قصہ گو کو چھوڑ رہے ہو۔ پھر کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں اس وجہ سے اس کو بیگانہ سمجھ رہے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اس پر کچھ جنون کا اثر ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر حق سے بیزار ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی خواہشوں کے خلاف ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حق کہیں ان کی خواہشوں کے مطابق ہو کر ان کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمانوں اور جو ان کے درمیان ہے سب تباہ ہو جاتے۔ نہیں، یہ کسی قصہ گو کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ہم تو ان کے پاس انہی کے حصے کی یاد دہانی لائے ہیں، مگر یہ ہیں کہ اپنی ہی یاد دہانی سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا تم ان سے کوئی معاوضہ مانگ رہے ہو کہ جس کے بوجھ تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ سو انہیں بتا دو کہ تمہارے پروردگار کا صلہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تم تو انہیں ایک سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہو، مگر جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، یہ کسی طرح ماننے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم ان کو کسی آزمائش میں ڈالتے، پھر ہم ان پر رحم کرتے اور ان کی تکلیف دور کر دیتے تو اپنی سرکشی میں لگے ہوئے یہ اسی طرح بھٹکتے رہتے۔ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تھا جو اگلوں میں انہی جیسے تھے، لیکن نہ ان کے دل ان کے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ وہ کبھی گڑ گڑاتے تھے، یہاں تک کہ جب اس طرح کے لوگوں پر ہم سخت عذاب کا دروازہ کھول دیتے ہیں تو دیکھتے ہو کہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ گئے ہیں۔ لوگو، خدا کی بات سنو کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم پر افسوس، تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا رکھا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، اور رات اور دن کی گردش سب اسی کے اختیار میں ہے۔ پھر کیا سمجھتے نہیں ہو؟ یہ نہیں سمجھتے، بلکہ انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے جو ان کے اگلوں نے کہی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اسی کا وعدہ ہم سے اور اس سے پہلے ہمارے بڑوں سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ کچھ نہیں، یہ محض اگلوں کے افسانے ہیں۔ ان سے کہو اگر تم جانتے ہو
تو بتاؤ یہ زمین اور جو اس میں آباد ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے ہیں۔ کہو تو کیا تم اس سے یاد دہانی حاصل نہیں کرتے؟ ان سے پوچھو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بھی اللہ کے ہیں۔ کہو تو اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابل میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ ضرور کہیں گے کہ یہ سب اللہ ہی کا اختیار ہے۔ کہو کہ پھر تمہاری مت کہاں ماری جاتی ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، بلکہ ہم ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ خدا نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔ اللہ ایسی باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ کھلے اور چھپے کا جاننے والا، چنانچہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم دعا کرو اے پیغمبر کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو پروردگار مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم پوری قدرت رکھتے ہیں کہ جس عذاب سے ہم ان کو ڈرا رہے ہیں وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے لے آئیں اور تمہیں دکھا دیں۔ تم ان کی برائی کے جواب میں اچھائی کی بات کرو۔ یہ جو کچھ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں ہم اس سے خوب واقف ہیں۔ اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار میں شیاطین کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور میرے پروردگار اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوگی تو کہے گا کہ پروردگار آپ لوگ مجھے واپس بھیج دیں کہ جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں سے کچھ نیکی کما لوں۔ ہرگز نہیں، یہ محض ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ ان کے آگے اب اس دن تک ایک پردہ ہوگا جب یہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ یہ ایک دوسرے سے مدد مانگ سکیں گے۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی ہیں جو فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے سو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور ان کے منہ اس میں بگڑے ہوئے ہوں گے۔ کیا میری آیتیں تم کو پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں پھر تم انہیں جھٹلا دیتے تھے؟ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے ایک مرتبہ نکال دے، اس کے بعد اگر ہم دوبارہ ایسا کریں گے تو یقیناً ہم ہی ظالم ہوں گے۔ حکم ہوگا کہ دور ہو، اس میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ میرے بندوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں سو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو تم نے ان کا مذاق بنایا یہاں تک کہ انہوں نے گویا ہماری یاد بھی تمہیں بھلا دی اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے۔ آج ان کے صبر کا میں نے ان کو صلہ دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ اس وقت ایک کہنے والا کہے گا، برسوں کے شمار سے تم کتنی مدت زمین میں رہے ہوگے؟ وہ جواب دیں گے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، مگر یہ بات تم ان سے پوچھو جو شمار کرنے والے ہوں۔ کہنے والا کہے گا، تم تھوڑی ہی مدت رہے
اے کاش تم جانتے ہوتے۔ لوگو تم اس دن سے بے پرواہ بیٹھے ہو، تو کیا تم نے خیال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ سو بہت برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عرش کریم کا مالک۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکاریں جس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا حساب ان کے پروردگار کے ہاں ہوگا، وہ منکرین ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ منکرین ہرگز فلاح نہ پائیں گے۔ تم ان کو اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر، اور دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ آمین یا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی واتوب علیہ۔